اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد صدیق قادری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انمول کلام۔ دوستو، آج ہم روح کے بارے میں بات کریں گے۔ روح کیا ہے، اس میں تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ قرآن پاک کی اس آیات میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ انسان ناقابل تذکرہ شے ہے۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی ہے۔ یہ بولتا، سنتا، سمجھتا اور محسوس کرتا ہے۔ انسان بن گیا ہے۔ بات سیدھی اور صاف ہے کہ انسان گوشت پوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچے کے اعتبار سے ناقابل تذکرہ شے ہے۔ اس کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی روح سے اس کی تمام صلاحیتوں اور زندگی کے تمام اعمال و حرکات کو متحرک کیا ہوا ہے۔ ہم روز مرہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا پورا جسم موجود ہونے کے باوجود اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، یعنی حرکت تابع ہے روح کے۔ در حقیقت روح زندگی ہے اور روح کے اوپر ہی تمام اعمال و حرکات کا انحصار ہے۔ روح کی ہر حرکت میں مقداریں کام کرتی ہیں اور یہ معین مقداریں استعمال کر کے روح مختلف بحیثیتوں اور رنگ روپ میں اپنا تعارف پیش کرتی ہیں۔ روح جب ان معین مقداروں کے نانے بانے کے ساتھ لباس تیار کرتی ہے تو جب ہم درخت دیکھتے ہیں تو روح ہمیں درخت کی شکل میں نظر آتی ہے، اور روح جب وہ مقداریں پیش کرتی ہیں تو بکری میں بھی ہوتی ہے تو وہ ہمیں بکری نظر آتی ہے۔ اعلی حضرات الاقداس اس طرح جتنی نوعیں اور ان نوعوں کی شکل و صورت ہم دیکھتے ہیں، یا ایسی نوع جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ روح کے لباس کی ہر لمحہ بولتی ہوئی تصویریں ہیں۔ روح جب ملائکہ اعلیٰ کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہیں، ملائکہ اعلیٰ میں گروہ جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل شامل ہیں۔ روح ہی کی تخلیق حاملان عرش، ملائکہ سماوی، ملائکہ ارضی اور ایسے سیارے ہیں جس میں اربوں خربوں انسان، جنات اور دوسری مخلوق آباد ہے۔ روح ہمیشہ پردے میں رہتی ہے اور خود کو کسی نہ کسی لباس یا حجاب میں ظاہر کرتی ہے۔ روح کے بارے میں جتنے تذکرے ملتے ہیں اور جن لوگوں نے روح کی تعریف بیان کی ہے، انہوں نے روح کو کسی نہ کسی شکل و صورت میں بیان کیا ہے، مثلا روشنی، نور وغیرہ وغیرہ۔ روشنی بھی ایک شکل ہے اور نور کی بھی ایک تعریف ہے۔ فی الوقت روح کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کے آخر میں دعا میں شامل ہونا، دعا میں شامل ہو کر کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھنا۔ اب ہمیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، روح جس نوع کا لباس اختیار کرتی ہے، اس نوع کو زندہ رہنے کے لیے تمام ضروری حواس بخشتی ہے۔ یہ حواس ہی ہیں جو الگ الگ مقدار رکھتے ہیں، زمانہ مکان کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ حواس ذیلی تخلیق ہیں، یعنی روح کی تخلیق اس طرح جیسے انسان ہوائی جہاز بناتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان ہوائی جہاز کا خالق ہے، حالانکہ ہوائی جہاز کی تخلیق میں درجہ بدرجہ تمام حرکات موجود ہیں جو روح انسان کو منتقل ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان تخلیقی مقداروں سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس حد تک آزاد ہو جاتا ہے کہ روح کا بنایا ہوا لباس
یا اپنے لیے روح کے متعین کردہ میڈیم کی نفی ہو جاتی ہے، جو وہ ایک حد تک جتنا اللہ تعالی چاہتے ہیں روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے، اور یہ وقوف انسان کو تمام فاصلوں اور تمام حد بندیوں سے گزار کر دیتا ہے۔ اس دنیا کی تمام چیزیں جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یا جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں بشمول سورج، چاند، ستارے، ہم روح کی معرفت دیکھ رہے ہیں، یعنی روح کی اطلاعات یا روح کا علم مختلف شکل و صورت اور مختلف لباسوں میں نظر آ رہا ہے۔ جس طرح انسان کے اندر روح کام کر رہی ہے، یا جس طرح روح نے انسان کو لباس بنا کر خود کے سامنے اور دوسری نوعوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس طرح چاند اور سورج بھی ایک علم ہے جس کی اطلاع متواتر اور مسلسل روح ہمیں یہی پہنچا رہی ہے۔ ایک اندھا انسان جو چاند، سورج اور ستاروں کو نہیں دیکھ سکتا، مگر چاند کی روشنی، ستاروں کی ٹھنڈک اور سورج کی تپش سے اس طرح متاثر ہوتا ہے جیسے آنکھ رکھنے والا کوئی انسان متاثر ہوتا ہے۔ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اندھے کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ دھوپ ہے، لیکن وہ دھوپ کی تپش محسوس کرتا ہے اور اسے یہ علم ہے کہ یہ دھوپ ہے۔ ایک آدمی پانی کو دیکھتا ہے، اس نے ابھی پانی میں ہاتھ ڈالا ہی نہیں، اس کا ہاتھ ابھی بھیگا بھی نہیں۔ ہاتھ بھیگنے سے دماغ پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے، لیکن وہ پانی کو دیکھ کر پانی کہہ دیتا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھیں بند ہیں، کوئی شخص اس کے ہاتھ پر لوہے کا ٹکڑا رکھ دیتا ہے، وہ آدمی دیکھ نہیں رہا کہ ان کے ہاتھ پر لوہا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ لوہے کا ٹکڑا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پانی میں ہاتھ بھیگا ہے تو دیکھا نہیں، تو اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ پانی ہے، یہ لوہا ہے؟ زبان سے ادا نہ ہونے کے باوجود خود محبت بھری نظروں کے اثرات خوش کن ہوتے ہیں، غضبناک کے نظریں ہراساں کر دیتی ہیں۔ گنگے بہرے آپس میں باتیں کرتے ہیں، وہ ان اشاروں کو جو وہ الفاظ کی جگہ استعمال کرتے ہیں آپس میں اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم کسی بات کو الفاظ میں کہتے اور سمجھتے ہیں۔ اب ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ روح کے لیے الفاظ اس وقت اہمیت رکھتے ہیں جب وہ خیال کو الفاظ کے اندر بند کر کے اس کی ایک شکل و صورت بنا دے یا خیالات کو لباس پہنا دے۔ اگر وہ علم کو الفاظ کے جامے سے آزاد رکھے تب بھی ہم مفہوم سمجھنے پر اس طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح الفاظ اور آواز سن کر سمجھتے ہیں۔ آدمی اور انسان جب ہم اپنی زمین، چاند، سورج، کہکشاں، نظام اور کائنات کی ساخت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ سارا نظام ایک قاعدہ ضابطہ اور قانون کے تحت کام کر رہا ہے، اور یہ قانون اور ضابطہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شے اپنے ضابطہ اور قاعدہ کے 1 انچ کے 1000ویں حصے میں بھی اتنا رشتہ منعقد نہیں کر سکتی۔ زمین اپنی مخصوص رفتار سے محو رہی اور تو لاتی گردش کر رہی ہے، اس کو اپنے مدار پر حرکت کرنے کے لیے بھی ایک مخصوص رفتار اور گردش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہوتا۔ پانی کا بہنا، بخارات بن کر اڑنا، شدید ٹکراؤ سے اس کے مالیکیولز کا ٹوٹنا اور بجلی کا پیدا ہونا اور ماحول کو منور رکھنا، حرارت کا وجود میں آنا اور ہر شے کا دوسری شے پر اثر انداز ہونا، یہ سب ایک مقررہ قاعدہ ضابطہ کے تحت ہے۔ اس طرح حیوانات، نباتات کی پیدائش اور افزائش بھی ایک لگے بندے قانون کی پیروی کر رہی ہے۔ انسانی دنیا میں بھی
پیدائش اور نشو و نما کا نظام ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ وہ پیدا ہو کر بڑھتا ہے اور لڑکپن اور جوانی کے زمانوں سے گزر کر بڑھاپے کے دور میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ غور و طلب بات یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ بوڑھا ہو، لیکن پھر بھی وہ بوڑھا ہونے پر مجبور ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں پسند کرتا اس کے اوپر موت وارد ہو، لیکن دنیا میں ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ آدمی نے موت سے نجات حاصل کر لی ہو۔ ان تمام باتوں پر گہرے غور و خوض کے بعد یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس قدرت و مرطوب نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ضرور ہے۔ روح کی پہچان کو ہی اصل میں عرفان نفس کہا جاتا ہے اور یہی دین ہے، یعنی دین کے معنی ہے جو ہر انسان روح کی شناخت اور اس کی تکمیل یعنی مرتبہ انسان کی پہچان اور اس کے حصول کا نام دین ہے۔ دوسرے الفاظ میں خود شناسی، وجود بینی و خود بانی کا نام دین ہے، اور خود شناسی یہ ہے کہ انسان کی تخلیق دو چیزوں سے عمل میں لائی گئی ہے۔ ایک چیز تو ظاہری وجود ہے جسے جسم یا تن بھی کہتے ہیں، اور جیسے آنکھ سے دیکھا اور ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز باطن ہے جسے روح، باطن یا دل کہتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے کر دیا ہے، جس کو روح کہتے ہیں۔ اسے نہ تو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی ظاہری ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، اسے صرف باطن ہی کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ عارفوں کی اصطلاح میں انسان کے اس باطنی اور اصلی وجود کو دل، قلب، من یا روح کہتے ہیں، اور اس کا تعلق اس ظاہری جہان سے ہرگز نہیں، بلکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ اس سے ظاہری جسم چھن بھی جائے تو اس کو قائم رہنا ہے کہ اسے فنا نہیں ہے۔ معرفت الہی اور جمال خداوندی کا مشاہدہ اس کی خاص صفت ہے۔ عبادت کا حکم اسی کو ہے، ثواب و عذاب اسی کے لیے ہے، سعادت و شفاقت اسی کا مقدر ہے، اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہی معرفت الہی کی چابی ہے، اور یہی دین حق ہے۔ موجودہ دور میں مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جب علم باطن کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو ان قرآنی آیات کو جن میں علم باطن کے متعلق واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں، کچھ لوگ متشابہات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہی ہماری گمراہی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے باطن کو فراموش کر دیا ہے اور صرف ظاہر کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ آج کا انسان آفاق میں گم ہے، اور اگر وہ اپنی ہستی کو پہچان لے تو آفاق اس کو اپنے اندر دکھائی دے گی۔ قرآن مجید میں بھی بار بار انسان کے باطن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر ہوں، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تمہارے شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں۔ دوستو، آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں، میرا یقین ہو۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو میری مدد فرما اور ہمیں ہماری آزمائشوں سے نجات عطا فرما، سکون عطا فرما، اور ہماری آزمائشوں کو راحتوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں،
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیا کریں۔ اور آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انمول کلام کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی لگی گھنٹی کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔